يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكفرون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق اللہ العظیم۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حال یہ ایمان والے نہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما يخدعون الا انفسهم، اور وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں مگر اپنی ہی ذاتوں کو، حال یہ کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ان کے قلوب میں بیماریاں ہیں، اللہ ان کی بیماری زیادہ کر رہا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، یہ لوگ فساد مچانے والے ہیں لیکن اپنے فساد مچانے کو سمجھتے نہیں۔ قرآن کریم کے ذکر کے بعد باری تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کریم کے ماننے والوں کا ذکر کیا تھا جن کو متقی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کا ذکر شروع کیا۔ نہ ماننے والوں کی دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے لائے ہوئے دین کا انکار کیا، ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ دوسری جماعت اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ظاہر میں تو ایمان کا اظہار کیا مگر دل سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا برابر انکار کرتے رہے۔ یہاں سے باری تعالیٰ انہی لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو کھلم کھلا انکار کریں ان کو کافر کہا جاتا ہے، اور جو دل میں تو انکار رکھیں مگر زبان سے ایمان کا اظہار کریں ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جنہوں نے دل میں تو رکھ رکھا ہے کفر، شرک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت، آپ کے دین سے نفرت، مگر زبان سے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہاں سے باری تعالیٰ 13 آیتوں میں انہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ کافروں سے بھی بدتر ہے، جو کھلا انکار کر رہا ہے اس کا تو پتہ ہے کہ ہمارا دشمن ہے، لیکن جو دل میں دشمنی چھپائے ہوئے اور زبان سے اظہار کر رہا ہے محبت کا، وہ منافق ہے، اس سے زیادہ سخت ہے جو ظاہر میں ہمارا دشمن ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم نے بڑی سخت سزا بیان کی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے اور آگ کے صندوق بنائے ہوئے ہوں گے، ان میں ان کو بند کر کے نیچے ڈال دیا جائے گا، سب سے جہنم۔ اللہ آپ سے فضل سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں منافق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو جو اعتقاد کے اعتبار سے منافق ہے، یعنی دل میں اس کے ایمان نہیں، نہ لا الہ الا اللہ کا یقین اور نہ ہی محمد رسول اللہ کا یقین۔ ظاہر میں وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، لیکن ایسا شخص کافر سے بدتر ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو دل میں پکا مومن ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پکا معتقد ہے، سچا اعتقاد ہے، مگر وہ عمل کے اعتبار سے نماز چھوڑ دیتا ہے، روزہ چھوڑ دیتا ہے، زکوٰۃ چھوڑ دیتا ہے، ایسا شخص منافق عملی کہلاتا ہے، یہ کافر نہیں ہے۔ اب ہم سب غور کریں اس بات پر، ہم میں سے کس کی نماز چھوٹ رہی ہے، کس کا روزہ چھوٹا ہے، کس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، کس پر حج فرض ہونے کے بعد حج نہیں کیا ہے، ایسا شخص منافق عملی ہے۔
اللہ ہمیں جیسے اپنے فضل سے منافق اعتقادی سے بچائے ہوئے ہے، اللہ ہمیں منافق عملی سے بھی بچا دے۔ یہ سب منافق عملی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد پکا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور یہ بھی اعتقاد صحیح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو شریعت آپ نے وہ سچی ہے، لیکن چھوڑ بیٹھتا ہے چھوڑ بیٹھتا ہے روزہ، چھوڑ بیٹھتا ہے زکوٰۃ دینا، تو ایسا شخص منافق ہے، مگر منافق عملی ہے، کافر نہیں ہے، شخص کافر نہیں۔ ان آیات شریفہ میں پہلے قسم کے منافقوں کا ذکر ہے، یعنی جن کا اعتقاد صحیح نہیں، دل میں ان کے لا الہ الا اللہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ نہیں ہے، مگر زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، نمازی بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد بھی جا رہے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی بڑا سخت ہے، اور قرآن کریم کی آیات میں جو مضمون آ رہا ہے وہ بڑا سخت ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ لوگ جو منافق تھے یہ عام طور پر یہودی تھے۔ مدینہ منورہ میں دو قبیلے رہتے تھے، ایک اوس، دوسرا خزرج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچتے یہ دونوں قبیلے ایمان لے آئے۔ کچھ یہودی بھی تھے وہ ایمان لے آئے، لیکن یہ دیکھ کر بھائی مسلمانوں کا دبدبا، مسلمانوں کا روب، مسلمانوں کی بڑھوتری ہو رہی ہے، تو وہ بھی ظاہر میں ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگے، لیکن دل میں ان کے نہ اللہ کی محبت تھی نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے ظاہر کر دیا جھوٹے ہیں لوگ، نہ اللہ پر ان کا ایمان ہے اور نہ ہی آخرت پر ان کا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور ہم ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، اللہ نے صاف کر دیا ان کے معاملے کو، ما هم مؤمنین، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں ایسی جماعت سے دور رکھنے کی توفیق، رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یخادعون اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور مومنین کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکہ دے خدا کہتے ہیں چپکے سے کسی کے لیے ایسی تدبیر کرنا جو اس کے لیے نقصان دے، ایسا ہیلا اختیار کیا جائے جو اس کو نقصان پہنچے، اس کا نام خدا اور دھوکہ ہے۔ ظاہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چھپا کر اللہ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ تو پھر قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور مومنین کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کو دھوکہ تو کوئی نہیں دے سکتا، ساری چیز اللہ پر ظاہر، پھر اللہ کو دھوکہ کیسے دیں گے؟ اور قرآن کریم کہہ رہا کہ وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایسا عمل کرتے جو دھوکہ دینے والے کیا کرتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں جیسا کہ انسانوں کے ساتھ دھوکہ دینے کا معاملہ کیا جاتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی ایسا معاملہ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ بھی جیسے انسانوں کو دھوکہ دینے والا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ ایسا معاملہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اللہ ظاہر کر رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو ایمان لائے۔ اللہ فرما رہے ما یخدعون الا انفسہم، نہیں دھوکہ دے سکتے ہیں یہ مگر اپنی، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اگر ایمان والوں کو دھوکہ بھی دے دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دھوکے کو ظاہر کر دیتا، اور یہ سمجھ نہیں رہے، انہیں شعور نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کو شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے قلوب میں مرض، مرض کسے کہتے ہیں؟ ہمارے جسم کا ٹکڑا جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اس کام کو وہ انجام نہیں دے رہا ہے تو سمجھیے مریض ہو گیا ہے۔ آنکھ کہیں کے لیے بنائے بھائی؟ بولو، دیکھنے کے لیے۔ کان کہیں کے لیے بنائے؟ سننے کے لیے۔ زبان کہیں کے لیے بنائے؟ اگر آنکھ دیکھنے کا کام چھوڑ دے، اب کیا کہیں گے؟ آپ بیمار ہو گئی، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ کان سننے کا کام چھوڑ دے تو کیا کہیں گے؟ کان بیمار ہو گئی۔ زبان بولنے کا کام چھوڑ دے کہہ دیں گے زبان بیمار ہو گئی۔ تو مرض کہتے ہیں جس جسم کے ٹکڑے کو جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کام کو اگر وہ نہیں انجام دے رہا ہے تو سمجھیے جسم کا ہمارے وہ ٹکڑا بیمار ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فی قلوب مرض، ان کے قلوب میں مرض۔ قلوب کو اللہ نے کہنے کے لیے بنایا بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلوب کو بنایا
کہ میری جگہ کر لو اپنے دلوں میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہے کے لیے بنایا ہمارے دل کو کہ ہمارے دل میں ہمارا رب آ جائے. حدیث پاک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں نہیں سماتے، اگر سماتے ہیں تو مومن متقی کے دل میں سماتے ہیں. اللہ کہیں نہیں سماتے، اگر سماتے تو کہاں سماتے ہیں؟ مومن متقی کے دل میں سماتے ہیں. تو اگر ہمارے دل میں تقوی آ گیا تو انشاءاللہ العزیز ہمارا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سمانے کی جگہ بن جائے گا. تو دل ہمارا کہے کے لیے بنا، بولو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل میں سما جائے، اللہ کے سمانے کی ہمارے دل میں جگہ ہو جائے. اگر یہ دل ہمارا اللہ کے سمانے کی جگہ بن گیا تو دل اپنا کام کر رہا ہے. اور اگر اللہ کے سمانے کی جگہ نہ بن سکا تو ہمارا دل مریض ہو گیا. فکر کریں گے اس بات کی انشاءاللہ ہم سب کہ ہمارا دل اللہ کے سمانے کی جگہ بن جائے. اللہ کے سمانے کی جگہ کب بنے گا؟ جب ہم پرہیزگاری اختیار کریں، شبہ کی چیزوں سے بھی دور رہیں گے. حرام سے دور رہنا ہی ہے، لیکن شبہ اگر کسی چیز میں آگے اس سے بھی دور رہیں گے تو پھر ہمارا دل متقی بنے گا. جب دل متقی بنے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل میں آنے شروع ہو جائیں گے. تو دل ہمارا کہنے کے لیے ہے، اللہ کے سمانے کی جگہ بن جائے. اس کام کے لیے اللہ نے ہمارے دل کو بنایا ہے. اگر یہ ہمارا دل ایسا بن گیا تو انشاءاللہ بیماری دل کی ختم، اور اگر ایسا نہیں بنا تو دل ہمارا بیمار ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو زیادہ کر رہے ہیں. ان کا مرض کیا تھا؟ ایک مرض تو ان میں یہ تھا کہ مسلمانوں کے راز لے کر اپنے ساتھیوں کو جا کر بتاتے تھے کہ آج فلاں مشورہ ہوا ہے اور فلاں جگہ مسلمان جہاد کے لیے جائیں گے. دوسرا مرض ان میں یہ تھا کہ مسلمانوں کی مخالفت پر اپنے ساتھیوں کو باتتے تھے، ان سے لڑو، جنگ کرو. یہ مرض ہے. تیسرا مرض ان میں یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کے جہاد میں جانے کے زمانے میں ایسی حرکتیں کر بیٹھتے تھے جس سے مجاہدین کو نقصان پہنچے. آگے 11ویں پارے میں ذکر آ رہا ہے انشاءاللہ. تو یہ مرض تھے ان کے دلوں میں. کیا کیا بتایا؟ ایک تو مسلمانوں کے راز اپنے ساتھیوں کو جا کر بتاتے تھے. دوسرا مرض ان کے ساتھ دلوں میں یہ تھا کہ مسلمانوں کی مخالفت پر اپنے دوستوں کو ابھارتے تھے. تیسرا مرض ان میں یہ تھا کہ جب جہاد میں جانا ہوتا تھا ان کا تو مسلمانوں کے خلاف ایسی سازشیں کرتے رہتے تھے جس سے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی. یہ مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو زیادہ کر رہے ہیں. یعنی وہ بیمار ہیں، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیماری میں اضافہ کر رہے ہیں. ایک اضافہ تو یہی ہے کہ جو بیماری ان کے اندر ہے وہ موجود، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رازوں کو ظاہر کر دیتے ہیں. یہ جو سوچتے ہیں، جو مکر کرتے ہیں جا کر اپنے لوگوں کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، جس کو سن کر ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے. دوسرا مرض کا زیادہ ہونا اس طور پر ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض مرتبہ خطبہ میں فرماتے فلاں منافق ہے نکل یہاں سے، فلاں منافق ہے نکلو، فلاں منافق ہے نکلو، جس سے ان کے طبیعت میں اور تکدر پیدا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کی بیماری بڑھتی رہتی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. دیکھو ایک بڑا نقطے کی چیز آئی ہے، آپ نے اس کو ذرا توجہ سے سنیں گے. آپ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے اندر بہت سارے عیب تھے. جیسے آپ نے دیکھ لیا، سن لیا، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دشمنی رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ان کو دردناک عذاب کا سبب جھوٹ بولنا بتایا گیا ہے. تو جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ ان کے لیے عذاب کا سبب ان کے نفاق کو نہیں بتایا، منافق ہونے کو نہیں بتایا، بلکہ عذاب کا سبب باری تعالیٰ نے ان کے لیے جھوٹ بولنے کو بتایا ہے. اتنی گھناؤنی چیز ہے جھوٹ. بچیں گے انشاءاللہ جھوٹ سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کی دردناک عذاب ہے کہیں کی وجہ سے جھوٹ بولنے کی. ایک حدیث پاک میں ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایک میل دور چلا جاتا ہے. جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے ایک میل دور بھاگ جاتا ہے. ایسی گھناؤنی چیز ہے جھوٹ. اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا. ایک صحابی کا واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے. وہ آئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانا چاہتا ہوں مگر میں شراب بھی پیتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں اور
بہت سارے جو عیب تھے بیچاروں نے گنوائے اور میرے سے چھٹیں گے نہیں. اگر ان عیبوں کے ساتھ میرا ایمان قبول ہو جائے تو میں تیار ہوں. اب ٹھیک ہے ایمان لے آؤ تو ان سارے کاموں کو کرتے رہنا، مگر میری ایک شرط ہے وہ تم منظور کر لو. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ آپ نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، بس زنا کرتے رہنا، شراب پیتے رہنا، جو کچھ چیزیں کرنا کرتے رہے مگر جھوٹ نہیں بولنا. ایک شرط لگایا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا یا رسول اللہ تو بات نہیں، انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولوں گا. اب جب رات کو گھر میں گیا جی چاہ زنا کرو تو دل میں خیال آیا اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوں گا. اللہ کے نبی نے پوچھ لیا زنا کیا تھا؟ جھوٹ تو بولنے سے اللہ کے نبی کے پاس عہد کر لیا نہیں بولوں گا، تو سچ بولنا پڑے گا. زنا کیا سب کے سامنے شرمندگی ہوگی. وہیں بیٹھ گئے. شراب پینے کا دل میں داعیہ ہوا، سوچا اگر اللہ کے نبی نے پوچھ لیا شراب پی تھی تو بتانا پڑے گا پی تھی، سب سنیں گے، سب کے سامنے شرمندگی ہوگی. چوری کرنے کا ارادہ کیا، سوچا اگر چوری کروں گا اللہ کے نبی نے پوچھ لیا تو ہاں کرنی پڑے گی، مجمع عوام میں رسوائی ہوگی، اس لیے چوری بھی چھوٹ گئی. ایک شرط لگانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں چھوٹ گئی. تو یہ اتنا برا ہے جھوٹ بولنا کہ اگر سچ بولے گا آدمی ساری برائیں انشاءاللہ چھوٹتی چلی جائیں گی. اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، ان کو یہ کہا جاتا ہے بس فساد نہ مچاؤ زمین میں، فساد نہ مچاؤ. ان مسلمانوں کے فساد وہی ہے، مسلمانوں کے رازوں کو جا کر ان کے سامنے ظاہر کر دیتے تھے، مسلمانوں کی مخالفت پر ان کو آمادہ کرتے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے مسلمانوں کو. تو کہا جاتا تھا کہ بھائی ایسا نہ کیا کرو. تو کیا کہتے تم کہہ رہے ہم ہی تو اصلاح کر رہے ہیں. اپنے اعمال کو اچھا کہتے تھے کہ ہم ہی اصلاح کر رہے ہیں، ہم فساد نہیں بچا رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. ہمارے یہ اعمال مسلمانوں کی مخالفت، مسلمانوں کے رازوں کو ظاہر کرنا، ہمارے یہ اعمال فساد نہیں ہے، تو ہمارے اعمال اصلاح ہے. اللہ فرماتے ہیں الا انہم مفسدون، خبردار ہو جاؤ یہی لوگ فساد ہیں. اللہ فرمایا یہ اپنے عمل کو صحیح بتا رہے ہیں. اللہ نے اعلان کر دیا خبردار ہو جاؤ انہم مفسدون، یہ لوگ فسادی ہیں. ولکن لا یشعرون، اور اپنے فساد کو سمجھ بھی نہیں رہے، یہ اپنے فساد کو سمجھ بھی نہیں رہے. اللہ اپنے فضل سے ہمیں ان باتوں سے جو آیت کریمہ میں آئے ہیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے.